اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے خیر و عافیت میں ہوں گے، اور ہمارے اس ساتھ میں ہم یہ عقیدہ قرآنی سمجھ چکے ہوں گے کہ ولایت جو ہے وہ الہی عہدہ ہے، اور قیامت تک اس عہدہ کو جاری رکھا گیا ہے تاکہ شب محشر تک آنے والا ہر انسان اللہ کریم کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی برکات سے ولایت کے فضیلہ سے فیض پاتا رہے۔ آج ہم سورہ دہر سے قرآنی فکر حاصل کرتے ہیں۔ سورہ دہر میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، یقیناً جو ابرار لوگ ہیں وہ جنت میں ایسے جام سے پئیں گے، کانا مزاجھا، جس کا مزاج کافورا، کافور کا ہے۔ کافور یہ والا نہیں جو مردوں کو لگایا جاتا ہے اس دنیا میں۔ اللہ کریم بھی جانتا ہے کہ بندے ناگوار بو والا کافور سمجھیں گے، اسی لیے رب نے فوراً فرمایا، این یشرب بہا عباد اللہ، یہ کافور ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے عبد پئیں گے۔ یہ چشمہ جنت میں موجود نہیں ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، کہہ کر فرما دیا کہ جنتی لوگ اسے خود بہائیں گے جیسا کہ بہانے کا حق ہے، خود کھودیں گے، خود جاری کریں گے، یہ پہلے سے موجود نہیں ہے۔ اور جنتیوں کو ملے گی پنجتن پاک کے صدقے میں، ان کی محبت اور مودت میں زندگی گزارنے کے بعد ایمان والوں کو جنت ملتی ہے، اور اہل بہشت یہ چشمہ خود جاری کریں گے۔ یاد رکھیں، جنت نمازوں کا صلہ نہیں ہے، جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کا صلہ ہے۔ ہماری نمازیں شک کے مقام پر ہیں، ہماری عبادات شک کے مقام پر ہیں، اللہ جانے قبول ہیں یا نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہیں۔ منزل یقین حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مودت شرط دین ہے کہ قرآن پاک اجر رسالت یہی بتاتا ہے کہ اگر ان سے مودت رکھو گے تو ہی میرے رسول کی محنت کا اجر جو ہے وہ ادا کر سکو گے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے عالم بشریت میں جنت میں کون گیا؟ آدم علیہ السلام گئے۔ کیا انہوں نے کوئی نماز پڑھی تھی، کوئی حج کیا تھا، کوئی عمرہ کیا تھا؟ نہ ہی انہوں نے کوئی روزہ رکھا تھا، کہ وہ زمین پر اترے ہی نہیں تھے، اور یہ سارے کام تو زمین پر کرنے والے ہیں۔ وہ جنت میں داخل ہوئے، اور جس دن داخل کیا گیا اسی دن چاشت کے وقت ظہر سے پہلے زمین پر اتار دیے گئے۔ دوپہر وہاں نہیں دیکھی انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، خلیفۃ اللہ کہا گیا، فردوس کا معزز مہمان بنایا گیا، تو پھر جنت سے کیوں نکالا گیا؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروانا، خلیفۃ اللہ بنانا، جنت کا مہمان بنانا، یہ آدم علیہ السلام کا ذاتی استحقاق نہیں تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی بشریت کی صورت میں رب نے دنیا میں اتارنا تھا۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کی صلب میں نہ ہوتے تو فرشتوں سے ان کو سجدہ نہ کروایا جاتا، وہ جنت میں نہ جاتے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ نکالا کیوں گیا آدم علیہ السلام کو؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا کہ آدم علیہ السلام دل میں سوچ بیٹھے تھے کہ میں ان جیسا ہو جاتا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام جو ہیں وہ دل میں یہ ارادہ کر بیٹھے تھے کہ ہم بھی ان جیسے ہو جاتے۔ انہوں نے دل میں خواہش کی تھی، اعلان نہیں کیا تھا، دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم ان جیسے ہیں، دل میں خواہش کی تو رب نے فرما دیا، فخرج منہا، یہاں سے نکل جائیں۔ مسجود ملائکہ، ابو البشر، خلیفۃ اللہ، خود اللہ کریم کی دلیل ہے۔ وہ تو سوچے صرف کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جاؤں، تو اللہ کریم اسے بے لباس کر کے جنت سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو آج کا ملا کیسے کہتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے تھے، یا نعوذ باللہ ہم ان جیسے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں، جنت ملتی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور چھنتی بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ اس سورہ دہر میں ٹوٹل کی 3 قسم کے جام کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو آپ نے جان لیا کہ ان الابرار یشربونا، کہ ابرار پئیں گے، خود پئیں گے، انہیں پلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کہاں سے؟ ایک جام میں سے، من کاسن، ایک کاسے میں سے خود پئیں گے۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ اس آیت کی 11 آیتوں کے بعد اس سورت
کی اگلی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک اور خوش نصیب طبقہ ہے جو یسقون فیہا کاسن کانا مزاجہ زنجبیلا، انہیں پلایا جائے گا ایک عظیم جام جس کا مزاج اور ذائقہ خشک ادرک کا ہے، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ بھی ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ یہ لوگ یہاں خود نہیں پئیں گے بلکہ ان کو پلایا جائے گا کہ ایک مہمان خود اٹھ کر گھڑے سے پانی پیے اور ایک مہمان کو میزبان کا نوکر پلائے، فرق تو ہے نا۔ یہاں بھی یہ بتایا نہیں گیا کہ کون پلائے گا، حوریں پلائیں گی، فرشتے پلائیں گے، غلمان پلائیں گے یا کوئی اور، کسی کا بھی پتہ نہیں بتایا گیا۔ اور اسی آیت سے ٹھیک 3 آیتیں آگے چوتھی نمبر آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک اور طبقہ ہے جس کو وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان معزز لوگوں کو جنت میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو ان کا رب طاہر شراب پلائے گا۔ کوئی عام بندہ کسی پانی کو یا پینے والی چیز کو طاہر کہے تو اس میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کریم کسی شراب کو طاہر کہہ رہا ہے تو اس کا طاہر کہنا کیسا ہے، یہ بھی قرآن سے سمجھتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاہر کہا ہے، اور سورہ دہر میں اس شراب کو طاہر کہا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ ان کو ان کا رب جو ہے وہ پلائے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ میں پلاؤں گا؟ یہ تو اللہ کریم غیب کے صیغے میں بات کر رہا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کو پلائے گا ان کا رب۔ اے اللہ کریم، تو ان کا رب نہیں ہے، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کا رب پلائے گا؟ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کسی بچے سے بھی پانی مانگیں تو بچہ بھی جانتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پانی پلایا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ میں گلاس یا جام ہو اور دوسرا ہاتھ گھڑے یا فریج پر ہو تو پھر گلاس بھرا جا سکتا ہے۔ ایک جام کے لیے 2 ہاتھ چاہیے اور لاتعداد لوگوں کو پلانا ہے، اور اللہ کے ہاتھ تو ہیں ہی نہیں، اللہ کریم جسم تو رکھتا ہی نہیں، اور بے گنت بہشتیوں کو پلانا ہے۔ اب ہاتھوں والا اللہ مانو گے یا پھر اللہ کے ہاتھ مانو گے؟ اہل بیت علیہ السلام کی ہر تفسیر بھری پڑی ہے کہ وہ طاہر شراب مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پلائی جائے گی، اور پورے قرآن پاک میں اللہ کریم نے بار بار جو ہے یہ بیان کیا کہ کبھی فرشتوں سے کام کروایا اور کہا کہ میں نے کیا، جیسا کہ بدر اور احزاب میں اللہ کریم نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور پھر بعد میں کہا کیا خوب تمہارا اللہ لڑا۔ پھر خضر علیہ السلام سے کام کروا کر اللہ فرماتا ہے میں نے کیا، ذوالقرنین سے کام کرواتا ہے اور فرماتا ہے میں نے کیا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سے کام کروا کر کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ اسی لیے فرما دیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کو پلائے گا ان کا رب شرابًا طہورا، پاکیزہ شراب، یعنی مولا علی کے پلانے کو بھی اپنا پلانا کہہ رہا ہے۔ اب جب شراب طاہر مولا علی کے ہاتھوں سے چھو کر ملے گی تو مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں علی علیہ السلام جو ہیں وہ طہارت ساز شہنشاہ ہے کہ اگر پتھروں سے بنی 4 دیواری کو چھو لے تو اسے کعبہ بنا دیتا ہے، اور اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت میرے اور آپ کے دل میں آ جائے تو ہمارا دل جو ہے اللہ کے نور کے سمانے کی جگہ بن جاتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں 3 گروہ بیان ہوئے: ابرار جو کہ خود پئیں گے، دوسرا طبقہ یسقون کاسن، عظیم جام سے پلایا جائے گا، اور کون پلائے گا یہاں معلوم نہیں ہے، اور سب سے محترم گروہ کو ان کا رب پلائے گا جن کو علی علیہ السلام پلائے، اللہ جانے ان کا مقدر کیا ہوگا۔ یہ تینوں جنتی ہیں مگر درجات فرق ہیں، اور جنہیں مولا علی علیہ السلام پلا رہے ہیں اس وجہ پر غور کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں رب العزت فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل کی حقیقت ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو رب العزت فرماتا ہے روز قیامت میں تم سے ان کے بارے میں سوال کروں گا۔ اور پھر 3 صورتوں سورہ نحل، سورہ مومنون اور سورہ سجدہ میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل انشا کیے۔ فرماتا ہے هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون،
یاد رکھیں، انشا اور ہے، خلق اور ہے۔ ہمارے ظاہری اعضاء، ظاہری کان، آنکھیں خلق ہوئے، اور دل کی آنکھ، دل کے کان انشا ہوئے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ دل کے کان بھی ہیں اور آنکھیں بھی ہیں، اور سورہ کاف میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب۔ قرآن نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو دل رکھتا ہے، اور دل کی حقیقت فؤاد ہے۔ سورہ نجم میں بھی رب ارشاد فرماتا ہے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ اب معلوم ہوا درجوں کا فرق کیوں ہے، جو خود پئیں گے وہ سماعت والے ہیں، جنہیں پلایا جائے گا وہ گروہ بصارت والا ہے، اور جنہیں مولا علی علیہ السلام پلائیں گے وہ گروہ دل والے ہیں، کہ جنت میں جا کر حقیقتیں کھل جائیں گی۔ جنت میں کسی جنتی کو اونگ نہ آئے گی اور نہ ہی نیند آئے گی۔ اس وقت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، حقیقی بیداری نصیب ہوگی۔ اب پھر لوٹتے ہیں انہی درجات کی طرف جن کا بیان سورہ دہر کی ان آیات میں ہے، سمع، بصر، فؤاد۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان آیات کی تفسیر میں کہ سماعت کا تعلق توحید سے ہے، لا الہ الا اللہ سنا گیا، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور بصارت کا تعلق رسالت سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، اور فؤاد کا تعلق دل سے ہے، نبوت نظر آتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور اہل بیت کی مودت دل میں ہوتی ہے۔ توحید والے جنت کا مشروب خود پئیں گے، نبوت کے دلداروں کو پلایا جائے گا، اور ولایت علی علیہ السلام والوں کو اور مودت اہل بیت علیہم السلام والوں کو مولا علی پلائیں گے۔ یاد رکھیں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرنے والا قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا کہ ولایت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے عقیدہ کو دل میں رکھ کر جینے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ علم کے دروازہ کی غلامی کرنے والا عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، یا علی تو اور تیرے ماننے والے، تجھ سے محبت کرنے والے، تجھ کو اپنا مولا ماننے والے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ قرآن کے ساتھ مولا علی علیہ السلام، حق دین کے ساتھ مولا علی علیہ السلام، حق رسول کے ساتھ مولا علی علیہ السلام، اور جدھر حق مڑتا ہے، حق جدھر علی علیہ السلام مڑتے ہیں حق بھی ادھر مڑ جاتا ہے۔ رب نے کائنات پنجتن کے لیے بنائی، کائنات کی روانی بتا رہی ہے کہ مالک اپنی ملکیت میں خود مختار ہیں، اور سورہ دہر میں درجات کا یہ واضح کر دینا ہمیں واضح کرتا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ کس درجے میں، جنتیوں کے کس درجے میں خود کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نہ صرف توحید اور رسالت کی تفہیم عطا فرمائے، بلکہ ہمیں وہ عہدہ اور وہ منصب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ عطا کر کے گئے ہیں، جسے ہم ولایت کہتے ہیں، جس کا کام دین کی حفاظت اور تحفظ ہے، اور یہ تحفظ اور حفاظت کی ذمہ داری مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد نے نبھائی بھی ہے اور صبح قیامت تک نبھائے گی بھی۔ میرا رب ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔